اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سب سے گزارش ہے ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ جس نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نیا آنے والا ٹاپک آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حاضرین محترم، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک بہت ہی خاص۔ آج میں نے سید قاسم علی شاہ صاحب کی یہ تحریر پڑھی، مجھے اس میں سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ یہ تحریر ہر ایک مرید جو کسی بھی سلسلے میں بیعت ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ حاضرین محترم، سید قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، اپنی ذات کے ادھورے پن کو مکمل کرنے کے لیے جس شخص کی ضرورت ہوتی ہے وہ مرشد کامل کی ذات ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بچے کو ماں کے پیٹ میں ایک مدت تک رکھتا ہے پھر دنیا میں لاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی کسی نہ کسی کے ساتھ منسوب کی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں میرا بندہ بھٹک نہ جائے۔ انسانی نفسیات کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ صحبت سے سیکھتا ہے۔ 80% لوگوں کے مسکرانے کا انداز ان کی ماں سے ملتا ہے۔ اس پر غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ جس چہرے کو انسان سب سے زیادہ دیکھتا ہے وہ شعوری اور لاشعوری طور پر ماں کا چہرہ ہوتا ہے، جس وجہ سے ماں کی مسکراہٹ بچے پر پرنٹ ہو جاتی ہے۔ در حقیقت مرشد کامل کا تعلق محبت کا تعلق ہوتا ہے، اس میں جبر نہیں ہوتا، یہ دل دینے والی بات ہوتی ہے۔ کسی جگہ پر اپنی عقل کا سمندر چھوٹی سی پوئٹری لگتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ اس کا ویژن مجھ سے زیادہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک آواز ایسی ضرور ہونی چاہیے جسے بغیر تحقیق کے مان لیا جائے، اور وہ آواز ہے مرشد کامل کی۔ مرشد کامل وہ ذات ہوتی ہے جو مرید سے زیادہ مرید کے فائدے کو جانتی ہے، کیونکہ جس راستے سے مرید نے گزرنا ہے اس راستے سے مرشد کامل کی ذات گزر چکی ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہر مسافر کو رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چلنے والے کو رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ہدایت کا طالب نہیں ہوتا اس کو رہبر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی منزل نہیں تو پھر کون سا رہبر اور کیسا رہبر؟ ایک بندہ چوراہے پر کھڑا ایک بابا جی سے پوچھتا ہے، بابا جی یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ بابا جی نے پوچھا، تم نے کہاں جانا ہے؟ اس نے جواب دیا، بس مجھے چلنا ہے۔ تو پھر بابا جی نے کہا، پھر راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، پھر چلتے جاؤ جہاں تک تم چل سکتے ہو۔ اللہ اور اللہ کا راستہ شوق کا راستہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے، اس کی کوئی منزل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے راستے پر چلنے کا شوق بذات خود ایک منزل ہے، یہ سفر نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی انجام ہے۔ چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف، کہ منزلوں کو تصور میرے سفر سے نہیں۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رو رہا تھا۔ اس نے اپنے مرشد کامل سے پوچھا، کیا اس کا کوئی نتیجہ ہے؟ مرشد کامل فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رونا بذات خود بہت بڑا نتیجہ ہے، لیکن تم اس کے بعد بھی کوئی نتیجہ لینا چاہتے ہو۔ لوگ تو ترستے ہیں کہ ہماری آنکھ سے ہماری زندگی میں کوئی ایک آنسو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نکل آئے۔ یہ سعادت کتنی بڑی سعادت ہے کہ تمہاری آنکھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آنسو ٹپک رہے ہیں۔ محبت کا معاملہ اصل میں استاد اور شاگرد کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ایک پیر اور مرید کا معاملہ ہوتا ہے۔ لازمی نہیں کہ کسی کی نصیحت آپ کو کچھ سکھا دے، ممکن ہے کسی پروسیس سے گزارا جا رہا ہو اور سبق مل جائے۔ ایک مرید اپنے مرشد کے پاس آیا اور کہا، حضور میری طبیعت میں گداز نہیں ہے، کوئی طریقہ بتائیں میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ مرشد کامل نے کہا، اس کے لیے تمہیں ریاضت کرنی پڑے گی، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا، حضور مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مرشد نے کہا، فلاں علاقے میں فلاں موسم میں ایک پھول نکلتا ہے، اس سے 2 قطرے عرق کے نکلتے ہیں، یہ شیشی لے جاؤ
اور اس کو بھر کر لے آؤ۔ مرید چلا گیا، اسے شیشی کو بھرنے میں کئی سال لگ گئے۔ جب شیشی بھر گئی تو خوشی سے لے کر اپنے مرشد کے پاس جانے لگا۔ ابھی چلا ہی تھا کہ ٹھوکر لگی، شیشی ہاتھ سے گر گئی اور سارا عرق بہہ گیا۔ مرید رونے لگ پڑا۔ اسی دوران مرشد کامل بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ مرید نے جواب دیا، حضور میری سالوں کی ریاضت ضائع ہو گئی۔ مرشد مسکرانے لگے اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے آنسو لیے اور فرمانے لگے کہ یہ آنسو اس عرق سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں، مجھے یہی چاہیے تھے۔ اور جو گداز کا معاملہ تھا وہ دل کے ٹوٹنے کے بغیر نہیں ملتا تھا۔ آنکھ کے آنسو خدا کی رحمت کی دلیل ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ رات کو جاگنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا استاد جی رات جاگنے سے بد نصیبی دور ہوتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے رات جاگنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا رات جاگنا بذات خود ایک اعزاز ہے، کیونکہ رات جاگنے والا دیکھنے والے کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ جب کوئی خریداری کرتا ہے تو وہ ذات دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ اپنے معاملے میں کتنا سچا ہے۔ ممکن ہے اس کا معاملہ صرف ایک ہی ہو اور وہ ہو کہ شراب پی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کو خوشبو لگا کر ایمانداری سے رکھا ہو۔ اگلے دن دنیا کو پتہ چل گیا کہ میرے بندے نے میری تکریم کی ہے، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو عزت دوں۔ کشف المحجوب میں ہے کہ مرشد کامل کے پاس ان کا مرید فیض لینے کے لیے آیا اور ایک عرصہ تک بیٹھا رہا، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ ایک دن ایک شخص آیا، اس کی مرشد کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کو فیض بھی مل گیا اور وہ چلا بھی گیا۔ مرید نے جب یہ دیکھا تو مرشد سے سوال کیا، کیا میں نے آپ کی خدمت نہیں کی؟ کیا میں نے آپ کو وضو نہیں کروایا؟ کیا میں نے آپ کا ادب نہیں کیا؟ مرشد کامل نے فرمایا ہاں یہ سب کچھ تو نے کیا، مگر میں کیا کروں، تو گیلی لکڑیاں لے کر بیٹھا ہے، جبکہ اس شخص کی لکڑیاں خشک تھیں۔ خشک لکڑیاں لے کر جانے والا بذات خود محترم ہو جاتا ہے۔ مرشد فرماتے ہیں کہ روحانیت میں منزل تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، لیکن تم منزل لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جو آنکھ دیوار سے پار نہیں دیکھ سکتی، جو سماعت کمرے سے باہر سن نہیں سکتی، وہ دعویٰ کیا کرے گی کہ وہ خدا سے محبت کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے کہ جو بندے پر پڑتی ہے اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میری اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ جاننے والا محبت کر سکتا ہے، انجان کی محبت کیا محبت ہوگی؟ یہ اس کا حسن خیال ہے کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ اگر زمانہ چاہے تو وہ ذات کل کائنات میں نہیں سما سکتی، لیکن اگر سمانے پر آ جائے تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتی ہے۔ سچی طلب سے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، 1300 سال کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور غازی علم دین شہید امر ہو جاتا ہے۔ سچی طلب 700 سال کے فاصلے کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر کہاں مولانا روم اور کہاں علامہ اقبال، فاصلے کے باوجود بھی بندہ فیض یافتہ ہو جاتا ہے۔ محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے، جسمانی موجودگی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ اگر سچی محبت نہ ہو تو بارگاہ رسالت کے پاس رہنے والا ابو جہل ہی رہتا ہے، جبکہ حبشہ سے آنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار ہوئے کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی خدمت کرو۔ انہوں نے اسی بات کو 2-3 دفعہ دہرایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے جہاد سے افضل ماں کی خدمت ہے۔ ممکن ہے ہمیں کوئی کہہ دے کہ راستے سے پتھر ہٹا دو، جبکہ ہم نے فیصلہ کیا ہو کہ ہم تو پہاڑ ہٹانا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ نماز پڑھو، لیکن ہم نے سوچا ہو کہ ہم تو مسجد بنا کر رہیں گے۔
بعض اوقات جو کہہ دیا جاتا ہے اسے منوان قبول کر لینا چاہیے، اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ سچی طلب سب سے بڑا رہبر ہے، کیونکہ سچی طلب سچے رہبر تک لے جاتی ہے۔ مرشد فرماتے ہیں کہ سچا مرید جھوٹے پیر کو بھی سچا بنا دیتا ہے۔ جو روحانیت لے کر آتا ہے وہ ضائع نہیں جاتی، کیونکہ اس نے روحانیت کے لیے راتیں لگائی ہوتی ہیں، کشت کاٹا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ پیغام سینوں میں، کتابوں میں اور لوگوں کی گواہیوں میں زندہ رہتا ہے۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ چلے گئے تو پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، یہ دعا اتنی قبول ہوئی کہ 313 کی تعداد آج اربوں تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ فیض والا معاملہ رکتا نہیں، چلتا رہتا ہے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، مگر میں ان کو یاد کر کے رو رہا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن وہ مجھے یاد کر کے روئیں گے۔ کتابیں تو شاید فنا ہو جائیں، لیکن فیض ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ دنیا میں آج تک کسی کو اتنی محبت سے یاد نہیں کیا گیا جتنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے۔ دو شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا فلاں بہت بڑے بزرگ ہیں۔ دوسرا شخص اس بزرگ کو چیک کرنے کے لیے چلا گیا اور کئی دن ان کی صحبت میں بیٹھا رہا۔ بیٹھنے کی وجہ سے اس شخص کا بزرگ سے رابطہ ہو گیا۔ پھر کئی سال گزر گئے، اس شخص کو پہلی بار اس دن احساس ہوا کہ یہ میرے مرشد ہیں، جس دن وہ شہر سے باہر گئے، کیونکہ وہ دن اس کے لیے گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کو محسوس ہوا کہ میری زندگی میں کوئی کمی ہے۔ صحابہ کرام جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو ان کے ایمان کی حالت کچھ اور ہوتی، اور جب اٹھ کر جاتے تو حالت کچھ اور ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارگاہ جہاں پر ایمان کی حالت اور ہو جائے اور وہاں سمت بدل جاتی ہے۔ مرشد فرماتے ہیں کہ دنیا دار کی مجلس میں بیٹھ کر دنیا یاد آتی ہے، اور اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ جس محفل میں تمہاری آنکھ میں نمی آ گئی، وہاں پر ہی تمہارا کوئی معاملہ ضرور ہے، کیونکہ آنسو تعلق کی علامت ہے۔ حاضرین محترم، میں نے سید قاسم علی شاہ صاحب کی تحریر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔